بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گر تو خواہی با نشینت با خدا بے نشینت در حضور اولیاء۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور دیگر میرے معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے بھائی محترم ہمایوں حنیف صاحب، اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ پاک سے جڑ جائے۔ ساری انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ جب اللہ سے تعلق جڑ جائے گا سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اور جہاں اللہ سے تعلق نہیں جڑا، سب کچھ مل گیا، ساری دنیا مل گئی مگر کچھ بھی نہیں ملا۔ ساری دنیا کے مسائل کا آخری حل یہی ہے کہ اس بندے کو اللہ سے ملایا جائے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام دنیا میں تشریف لائے اور جتنے اللہ والے دنیا میں انہوں نے محنتیں کی ہے، ساری محنتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق جڑے۔
اس کے لیے یہ ساری محنتیں ہیں اور یہ سارے پاپڑ اس کے لیے بیلے جاتے. جس کا تعلق جڑ گیا اس کے لیے دنیا آخرت کے سارے خزانے کھل گئے، اور جس کا تعلق نہیں جڑا وہ دنیا میں در در کا محتاج ہو. آج مسلمان دنیا میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، دوسروں کے دروازے کا محتاج ہو رہا ہے؟ جہاں دیکھو جو خبر سنو تو مسلمان بیچارے پٹ رہا، کہیں بھی تکلیف ہے تو مسلمان پہ آ رہی. کیوں؟ اس نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، یہ اپنا راستہ بھول گیا. اس کو بھیجا تھا دنیا میں اپنے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا، دوسروں کے دروازوں پہ چلا. اور جس نے یہ دروازہ چھوڑ دیا وہ ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے. ہمارے حضرت الشیخ ہمارے بڑے حضرت، میں ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہمارے حضرت نے 1937 میں، بڑے حضرت نے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1937 میں ہجرت کی مدینہ منورہ. اس زمانے میں سعودی عرب غربت کے اندر پڑا ہوا تھا، تنگ دستی کے اندر. ان پر اللہ پاک نے فراوانی کا زمانہ کب لائے؟ 1965 میں، جب یہاں پیٹرول نکلا. نہیں تو اس سے پہلے میں چھوٹا تھا، مجھے خود معلوم ہے کہ سعودی عرب سے عرب لوگ آتے تھے مسجدوں میں بھیک مانگتے. وہ کہتے ہم عرب سے آئے ہوئے. ہماری مسجد میں ہر رمضان میں ایک آتا تھا مدینہ منورہ سے ہمارے والد صاحب کی پاس. تو ہمارے بڑے حضرت اس زمانے میں گئے جب کہ سعودی عرب کے اندر غربت و تنگ دستی کا زمانہ تھا. حضرت جب گئے تو اس وقت تنگ دستی کا اور غربت کا زمانہ تھا، خود بھی اسی حال میں تھے. سب سے پہلے تو حضرت کے پاس مکان نہیں تھا کوئی خاص رہنے کے لیے. تو حضرت کو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، مولانا صدیق احمد مدنی رحمۃ اللہ، جنہوں نے ہجرت کی تھی، جن کے والد نے کی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ہجرت کی تھی اور ان کو وہاں کا تابعہ ملا تھا. اس زمانے میں سعودی عرب میں تابعہ ملنا کوئی مشکل کام نہیں تھا کیونکہ غربت تھی، کوئی نہیں جاتا. تو اس خاندان کو وہاں تابعہ ملا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 16 سال تک مسجد نبوی میں حدیث شریف کا درس. اور خدائے پاک نے پھر اس مقام پر پہنچایا. یہ بیچ میں ایک بات آ گئی، میں آپ کو بتا دوں. ایک شخص آیا، حضرت سے پوچھنے لگا، حضرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو حضرت نے اسے اشارہ کیا. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں روزے مبارک کی طرف اشارہ کیا تو روزے کی جالیاں کھل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کرسی پہ تشریف فرماتے. اس آدمی سے کہا یہ سامنے دیکھو آپ حیات ہے یا نہیں؟ ایسے مقام پہ خدا نے پہنچا. اور اس سے آگے بڑھ کر اور بتاؤ
کہتے ایسے مقام پہ پہنچے تھے کہ جب کبھی جوش میں آتے تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے قال ھذہ صاحب الروضہ، حدیث شریف جب بیان کرتے اس روزے مبارک والے نے فرمایا، تو کہتے روزے کی جالیاں کھل جاتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف۔ تو یہ مولانا صدیق احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، اور یہ بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور خلیفہ تھے، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑے دنیا میں صاحب حیثیت بھی تھے، اور اس وقت بھی ان کی اولاد جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بہت بڑے مالدار صاحب حیثیت۔ ان کا بیٹا ہے سید حبیب، اب انتقال ہو گیا، ایک زمانے میں مدینہ منورہ کا گورنر رہا، اور ان کی اولاد ہے آج سب سے بڑے مالدار لوگ ہیں مدینہ منورہ۔ تنگ دستی میں گئے تھے، لیکن اللہ سے جب تعلق جڑ جاتا ہے خدا اپنے خزانے کی دروازے کھول دیتے۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو بڑے تنگ دستی کا زمانہ تھا، گھر بھی نہیں تھا، چھوٹا سا گھر تھا، مہمان بھی بہت آنے لگے۔ تو فارسی کا مقولہ ہے ولیرا ولی میں شناسا، ولی کے مقام کو ولی جانتا۔ تو حضرت ہمارے حضرت سے ان کا بڑا محبت تعلق ہو گیا، دونوں اللہ کے ولی۔ حضرت کا مکان چھوٹا، ان کا بہت بڑا مکان، بڑے بڑے بنگلے۔ تو مولانا صدیق احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مکان بنگلہ حضرت کو بیچ دیے، دے دی، اور حضرت سے فرمایا کہ جب بھی آپ کے پاس پیسے ہو جائے آپ دے دینا، نہ ہو جائے تو ہم مانگیں گے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے خدا پھر اپنے خزانے کے دروازے کھول دیتے۔ اپنے حضرت کا ابتدائی دور بتا رہا۔ تو حضرت نے جب وہ مکان ان سے لے لیا تو دل میں خیال آیا کہ میں تو آیا ہوں مدینہ منورہ ہجرت کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق و محبت کی اظہار کی۔ اب بنگلہ میں نے لے لیا، ایسا نہیں کہ مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسا نہیں کہ محبوب ناراض ہو جائے کہ اب تم نے بنگلوں میں رہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے کیا کیا، اس مکان میں جانے سے پہلے کہا میں پہلے استخارہ کرتا ہوں یہ مکان میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو حضرت ہمارے بڑے حضرت بچے اپنے اسی مکان میں خود چلے گئے، رات کو اس مکان میں وضو کیا، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھی اور پھر وہاں سو گئے۔ جب سو گئے تو حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کمرے میں 2 پلنگ 2 چارپائیاں بچھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، پہلے تو ان سے معانقہ کیا، گلے لگایا ہمارے بڑے حضرت کو، اور اس کے بعد آ کر کے اس کمرے میں سامنے والے چارپائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، اور سامنے ہمارے حضرت بیٹھ گئے بادب سامنے۔ اب حضرت کے دل میں یہ ہے کہ آپ ادب کی وجہ سے خود تو نہیں کہہ سکے کہ اس مکان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے، لیکن دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے بارے میں مجھے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں نا اللہ والوں کی دل میں جب تمنائیں آتی ہے تو خدا اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ تو ادھر ان کی تمنا تھی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا مولانا عبد الغفور فکر مت کرو،
یہ نہیں سوچو کہ تم بنگلے میں رہنے لگ گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، نہیں، تمہارے اس مکان سے خدا سلسلہ نقش بندیہ کا بہت بڑا فیض جاری ہے۔ اور اس کے بعد حضرت دعا فرمائی، اور دعا کے بعد جب باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو دروازے پہ اپنا لعاب مبارک ایسے کیا اور دروازے پہ لکھا ھذا منزلۃ الطریقۃ النقشبندیۃ المجددیہ، یہ مکان سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کا مرکز ہے، ھذا منزل الطریقۃ النقش بندیۃ المجددیہ، اور لکھ کے پھر حضرت تشریف لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہمارے بڑے حضرت جب صبح اٹھے تو خواب تو ظاہر تھا، اس میں کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت نے سب سے پہلے تو آدمی لکھنے والا منگایا، اس پر یہ عبارت لکھی ھذا منزل الطریقۃ النقشبندیۃ المجددیہ۔ اب نہیں ہے اس پہ، اب تو وہ مکان ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ جو آپ مسجد نبوی سے نکلیں گے نا، باب فہد جہاں ہے، اس کے بعد جو چتریہ ہے، یہاں محلہ درویشیہ تھا، اس میں حضرت کا مکان تھا، یعنی اقامت ہوتی تھی تو آدمی اندر مسجد نبوی میں پہنچ جاتا، اتنا قریب مکان تھا۔ اب مکان تو لے لیا، اس میں آ گئے، مہمان بہت زیادہ آنے لگ گئے، آمدن کچھ نہیں، اور غربت وہاں ساری چل رہی۔ تو حضرت نے ارادہ فرمایا کہ مہمان اتنے زیادہ آنے لگے ہیں اور آمدن کوئی ہے نہیں، تو میں ان کی اخراجات کے لیے ایسا کروں گا کہ دن میں کوئی کام کروں، کام بھی کوئی یہ نہیں کہ کوئی دنیا کی مزدوری، کوئی دین کا کام کروں گا، اس پہ کچھ تھوڑا بہت آمدن ملے گی، تو اس سے مہمانوں کا خرچہ نکلے گا، یہ ارادہ کر لیا۔ جب حضرت نے یہ ارادہ کیا، اب رات کو جو سوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پھر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولانا عبدالغفور، آپ کے ماتھے میں دنیا کمانا اللہ نے نہیں لکھا، بلکہ کیا فرمایا، دیتے جاؤ لیتے جاؤ، دیتے جاؤ لیتے، 3 دفعہ فرمایا، دیتے جاؤ لیتے جاؤ، ادھر اللہ سے لو، ادھر اللہ کی مخلوق پہ خرچ۔ تو حضرت نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب جب ارادہ ملتوی کر دیا، مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ایک کھلا صحن آتا، اس کھلے صحن کے بعد جو دوسرا، اس کے بعد ایک چھت آتا، پھر اس کے بعد دوسرا کھلا صحن آتا ہے، پھر چھت آتا۔ تو یہ پہلا والا جو چھت ہے، ہم نے بھی اپنے جوانی میں دیکھا، جتنے اللہ والے جاتے ہیں وہ اس چھت میں ہر نماز کے بعد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے روضہ اقدس نظر آتا، تو اس میں بیٹھ کے روزے کی زیارت کرتے ہیں، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، جن کے دل میں عشق نبوی ہوتی، روضہ اقدس کی زیارت سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اب بیچ میں ایک بات مجھے یاد ہے، میرے حضرت الشیخ حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بنوری ٹاؤن کے اندر 22 سال تک حدیث پڑھاتے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے صاحب کشف، اور اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ میرے شیخ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت اکرام کرتے۔ اچھا، رنگ سے سانولے تھے، کپڑے ہمیشہ رنگین پہنتے تھے، رومال بھی رنگین، پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے عالم ہے۔ تو ہمارے حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دنیا دار آدمی ہے، تو حضرت
ہمارے شیخ بھی مولانا فضل محمد رحمۃ اللہ کا بہت اکرام کرتے، تو ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، اور حضرت کے اندر استغنا بہت زیادہ تھا۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ میں بہت بڑا استغنا، خدائے پاک کے ساتھ بے انتہا تعلق، اتنا استغنا تھا۔ میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں۔ ایک دفعہ حضرت فرماتے تھے سنا دوں نا؟ ہاں، تاکہ میں نے کہا دیر نہ ہو۔ نہیں تو بالکل آپ کی حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے جمعہ پڑھا۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے حضرت کا انتہائی محبت، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سے محبت۔ اچھا، محبت دنیا کے لیے نہیں تھی، یہ اس لیے نہیں کہ یہ بہت بڑے لیڈر ہے، نہیں، محبت اس لیے تھی کہ وہ بہت بڑے اللہ والے۔ مفتی محمود صاحب ظاہر میں لیڈر نظر آتے تھے، اندر سے بہت بڑے اللہ والے۔ اب اس کے لیے دلیل پہ بتا دوں، میں ایسے خالی بات نہیں کروں گا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب مدذل العالی نے لکھا، حضرت کی انتقال کے بعد ان کا ایک حالات پہ کتاب آئی، وہ کتاب ابھی بھی بازار میں موجود ہے، میرے پاس بھی۔ مولانا تقی عثمانی مدذل العالی نے اس میں مضمون لکھا۔ تو تقی عثمانی صاحب مدذل نے لکھا ہے کہ میں نے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں 3 باتیں دی جو میں نے کسی میں آج تک نہیں دی۔ ایک بات تو فرمائی وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے زمانے کی، اس زمانے کی نہیں، اور باقی باتیں بھی بہت کم اللہ والوں میں پائی گئی۔ یہ تقی صاحب فرماتے ہیں۔ حالانکہ سیاستاً ہمارے مفتی محمود صاحب مدنی گروپ کی تھے، اور مولانا تقی عثمانی صاحب مدذل تانوی گروپ کی۔ یہ ایک نقطہ آپ کو سمجھا دوں، میں کوئی سیاست نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں۔ تانوی گروپ کا کیا مزاج تھا؟ حضرت تانوی رحمت مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت، ان کا یہ سیاست اور ذوق تھا کہ پاکستان بنایا جائے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سیاست اور ذوق تھا کہ پاکستان الگ نہ بناؤ، ہم مل کے رہیں گے، اور ان ہندوؤں پہ ہم محنت کریں گے، انہیں مسلمان بنائیں گے۔ اگر پاکستان آپ نے الگ بنا دیا تو اس کے بنانے میں ہزاروں لوگ شہید ہو جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جائیں، ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں، اور پاکستان بنے گا لیکن اسلام نہیں آئے گا۔ یہ بھی ساتھ فرمایا، اور آ گیا، 70 سال ہو گئے، اسلام آ گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہندوستان کے وزیر مذہبی امور تھے، انہوں نے بھی فرمایا، ان کا بھی ایک ملفوظ ہے، فرمایا پاکستان بنے گا لیکن اس میں مسلمان کو کوئی حیثیت نہیں ملے گی، سارے باطل فرقوں کو حیثیت ملے گی۔ یہ پہلے کہہ چکے، اور اسلام کبھی بھی نہیں آئے۔ اور تیسری بات آپ کو کہہ دوں، ہماری تشکیل ہوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں، آگے درابن ایک گاؤں ہے، درابن یہ وہ گاؤں ہے، اس میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، دور حدیث تک ساری کتابیں ہماری وہاں تشکیل ہوئی، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے۔ یہ وہ گاؤں ہے جس کے اگر کوئی تبلیغ میں گیا ہو جانتا ہو تو کوئٹہ کے مرکز کے جو امام ہے مولانا حبیب الرحمن صاحب، یہ ان کا گاؤں ہے، قاری حبیب الرحمن صاحب، اور اس گاؤں میں جو مدرسہ تھا اس میں ان کے چھوٹے بھائی محتمم تھے، اور وہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قاسم العلوم کے شاگرد تھے۔ تو ہماری وہاں تشکیل ہوئی، مغرب میں میں نے بیان کیا،
بیان کے بعد حضرت ہمیں عشاء کے بعد اپنے کمرے میں لے گئے. مولانا، میں اب نام بھول گیا، مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب کے چھوٹے بھائی. تو فرمانے لگے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کا دورہ کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ 9 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی، اس کو 9 ستارے بولتے تھے، اور ان کا قائد تھا ہمارے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ. اور یہ ان کو کہتے تھے قائد تحریک انقلاب، قائد تحریک انقلاب. اور یہ اس کے لیے محنت کر رہے تھے کہ اس ملک میں اسلامی قوانین آ جائیں، اسلامی قانون آ جائے. تو مولانا فرمانے لگے کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور دورہ بھی ایسے کیا کہ رات کہیں ہے، دن کہیں ہے، شام کہیں ہے، صبح کہیں ہے، نہ رات کو آرام نہ دن میں آرام. جیسے ختم نبوت کے لیے سن 1974 میں میرے شیخ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور حضرت فرماتے تھے سارے دن تو میرے جلسے ہوتے تھے. ہمارے شیخ بن نوری کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اور رات بھر میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کے روتا تھا. اللہ رو رو کے کہتا تھا اے اللہ یہ ذمہ داری آپ نے میرے سر ڈالی. تیار نہیں تھے، ختم نبوت کی امیر بننے کے لیے تیار نہیں تھے. بیچ میں باتیں آتی ہیں، پیش کر دوں نا کیونکہ آپ نہ بولے کہ دیر ہو جائے. تو 3 دن تک میرے شیخ جو تھے ختم نبوت کے پہلے امیر تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری. ان کو کس نے امیر بنایا تھا؟ میرے شیخ کے جو شیخ تھے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے ان کو امیر بنایا، امیر شریعت کا لقب دیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور فرماتے ہیں پہلے بیعت میرے شیخ نے کیا، دوسرے نمبر پر میں کرنے والا. عطا اللہ شاہ بخاری پہلے امیر وہ تھے. یہ ختم نبوت کی تحریک چلی، اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا تھا کیوں یہ تحریک چلائی. میرے شیخ فرماتے تھے میں اپنے شیخ کا خادم تھے، یعنی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خادم تھا. تو ایک دن میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو حضرت زار و قطار رو رہے، اور رو رو کے چیخ کے رو رہے. تو کہا میں بہت گھبرا گیا، اور میں خاموشی سے باہر نکلا کمرے میں سے کہ شاید حضرت کی والد کا انتقال ہو گیا. حضرت کا والد حیات تھا اس زمان، مولانا مزمل شاہ صاحب، یا والدہ کا حیات یا کوئی اور غم کا حادثہ پیش آیا ہوگا، اس لیے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب میں داخل ہوا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی. تو میں حاضر ہوا خدمت میں نے عرض کیا حضرت کیا ہو گیا تھا؟ والد صاحب کے انتقال کی خبر آئی، یا والدہ کی آئی ہے، یا کوئی اور غم کا پیش آئے؟ تو کہتے حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے، میں ہمارے شیخ کو بیٹا فرمایا. وہ بھی سید تھے، یہ بھی سید تھے، ان سے بڑی محبت تھی. حضرت کو بھی اپنے شیخ سے بڑی محبت، اتنی محبت تھی ہمیں سبق پڑھاتے اگر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آئے تو حضرت سب کچھ بھول جاتے. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا 3 جگہ وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو ہمارے شیخ ہوش حواس پتہ، پھر حضور کی تعریف میں شروع ہو جاتا. پھر خدا نے اتنا علم کا خزانہ دیا تھا، اردو چھوڑ کے عربی میں شروع ہو جاتا. اچھا یہاں ایک عجیب نکتہ بتاؤں ادب کے. عربی ایسے بولتے تھے جیسے ان کی مادری زبان، اور ایسے فصاحت سے. بڑے بڑے مصری استاد، ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے تھے ادب، حضرت کے ساتھ عربی میں بات کرتے ہوئے وہ حیران ہو جاتے کہ یہ تو ایسے عربی بولتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں آتی. اور اگر ہمارے شیخ کی عربی کو معلوم کرنا ہو تو میرے شیخ کی کتاب ہے
نفحۃ العنبر فی حیات شیخ انور، یہ عربی کی کتاب ہے، اپنے شیخ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات پہ 200-250 صفحات کی کتاب ہے، اس کی عربی پڑھو تو حیران ہو جاؤ۔ مقامات کی عربی آپ کے سامنے کچھ نہیں لگے گی، نفحۃ العنبر کی عربی پڑھو۔ تو ہم نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ادب کی کتنی کتابیں پڑھی، کیا آپ کو عربی اتنی آتی ہے فصیح؟ اور جہاں جوش میں آتے تھے تو اردو چھوڑ کے عربی میں بولتے۔ تو ہمارے شیخ نے عجیب بات کی، یہ طالب علموں کے لیے اور یہ علماء کے لیے ادب کے لیے بتا، ہمارے شیخ نے فرمایا میں نے عربی کہیں نہیں پڑھی، میں نے ادب عربی نہیں پڑھی، نہ حماسہ پڑھا، نہ متنبی پڑھی، نہ کوئی اور ادب، مقامات کے چند مقامے پڑھے، اور وہ بھی ایک ایسے استاد سے پڑھے پشاور میں کہ اس بیچارے کو خود وہ لغات نہیں آتی۔ مقامات جو ہے نا یہ لغات سے بھرا ہوا، جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں، عجیب عجیب لغات ہے، ابو زید سروجی، خیر تو کہا وہ بھی چند مقامے پڑھے، وہ بھی اس بیچارے کو استاد صاحب کو وہ لغات نہیں آتے تھے، بلکہ وہ ہمیں ان سے زیادہ اچھے آتے تھے، وہ بیچارے غلط بیان کرتے۔ لیکن ہم نے اس استاد کا اتنا ادب کیا کہ کبھی بھی ہمارے دل میں یہ نہیں آیا کہ ہمارا استاد جو ہے اس کو کچھ آتا ہے اور یہ غلط لغات بتاتا، بلکہ ہم نے ہمیشہ اس کا ادب احترام کیا۔ ادب بہت بڑی نعمت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا، ادب تاجیست از مہر الہی، ادب تاجیست از مہر الہی، بنہ برسر برو ہر جا کے خواہی۔ کہتے ادب جو ہے یہ تاج ہے اللہ کی مہربانی سے، اس کو سر پہ رکھو، جہاں جاؤ گے تمہارے لیے راستہ کھلا ہو۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم شد از فضل رب، کہ خدا سے میں ادب کی توفیق مانگتا ہوں، اللہ مجھے ادب کی توفیق دی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جس آدمی نے جس کا ادب کیا، اللہ اس کی برکتوں سے اس کو نواز دے۔ استاد کا ادب کرو گے، اللہ اس کے علم سے آپ کی سینے کو منور کر دے۔ شیخ کا ادب کرو گے تو اللہ پاک اس شیخ کے برکات سے آپ کو نواز دے۔ اب اس میں بیچ میں مجھے قصہ آ جاتا ہے، کیا کروں؟ میرے شیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ قصہ بھی سناؤں گا آپ کو، تو یہ نہیں پورا کروں اس کو، یہ رہ جائے گا۔ فرماتے تھے ہم نے اس کا ادب کیا، اس استاد کا، کبھی دل میں اس کی توہین نہیں آئی، تو خدا نے علم ادب ہم کو کھولا۔ میں نے ادب نہیں پڑھا۔ فرماتے میں نے اپنے شیخ کا کتنا ادب کیا، انور شاہ کشمیری، فرماتے میں وہ ابو ہریرہ ہوں، اپنے شیخ کا ابو ہریرہ ہوں، انور شاہ کشمیری۔ وہ علم کے چلتے پھرتے سمندر تھے، کتب خانے تھے۔ ان کے حافظی کے بارے میں میں آپ کو ایک ہی واقعہ سنا۔ ابھی چند دن پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا، ظہر کے بعد کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، تو ایک گاؤں میں کوئی حکیم تھا، اس کے پاس علاج کے لیے حکیم صاحب کے پاس جب گئے تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت میں آپ کا علاج تو کروں گا، لیکن آپ کو 10 دن یہاں رہنا پڑے تاکہ میں آپ کا پوری طرح سے علاج کروں۔ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کتاب کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہر وقت مطالعہ کتاب۔ تو یہاں تک کہتے جب انتقال کا وقت تھا تو کتاب سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر آئے، اس نے کہا حضرت یہ کتاب ابھی تو سینے سے ہٹا لو، اب تو آپ جا رہے دنیا سے۔ تو فرمانے لگے کیا کروں، یہ روگ دل میں بیٹھی، اس کے بغیر چین نہیں ہے، ایسا مطالعہ کا شوق۔ تو اس گاؤں میں جب 10 دن کے لیے گئے، کسی مرید شاگرد تھا یا تعلق والا تھا، اس کے گھر میں قیام کیا،
تو اس سے کہا بھائی میں تو کتاب کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو تمہارے گھر میں کوئی مطالعہ کے لیے کتاب ہو تو لے آؤ۔ اس نے کہا میرے باپ دادا کا ایک کتاب رکھا ہوا ہے دادا کے وقت سے، میں خود تو عالم نہیں ہوں لیکن میرے دادا کی کتاب ہے والد کے پاس کی، اب میرے پاس آئی ہے تو میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں۔ اب وہ کیا لایا؟ فتح القدیر۔ یہ علماء جانتے ہیں بیٹھے ہوئے، فتح القدیر تھا، یہ فقہ کی بہت بڑی عظیم الشان، سارے مفتیان کرام اس سے فتویٰ لیتے ہیں۔ 8 جلدوں میں ہے، 8 جلدوں میں، ایک ایک جلد 800 صفحات کا باریک مصری خط میں لکھا۔ حضرت انور شاہ کشمیری دیکھو یہ کرامت ہے، عقل میں نہیں آنے والی بات۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 دن میں 8 جلد فتح القدیر کے سب پڑھے، اور یوں نہیں پڑھے، فرماتے تھے مجھے اس کا ایک ایک سطر یاد، ایک ایک لکیر یاد، ایک ایک زبر زیر یاد، اور اس کا ایک ایک مسئلہ یاد، ساری زندگی۔ پھر جب کوئی مسئلہ پیش آتا فتح القدیر کا حوالہ حضرت کو یاد ہوتا کہ یہ فلاں جلد میں فلاں صفحے پہ فلاں سطر میں یہ مسئلہ لکھا۔ کہتے 16 سال کے بعد کسی نے ایک مسئلہ پوچھا حضرت سے، تو حضرت نے فرمایا جاؤ فتح القدیر لے آؤ، اس کے فلاں جلد کے فلاں صفحے کے فلاں سطر میں یہ مسئلہ لکھا۔ ایسا حافظ اللہ نے، یہ کرامت ہے، ہاں طاقت نہیں۔ مجھے اگر کوئی کہے نا فتح القدیر کی 8 جلدیں، تو میں 10 دن میں خالی صفحے نہیں گن سکتا، کیونکہ 800 کے صفحے 8 جلدوں کی کتنے بن جاتے ہیں؟ حساب لگاؤ کتنے بن گئے؟ 6400 صفحات 10 دن میں ایک آدمی مطالعہ کرے، اس کا ایک ایک سطر یاد ہو، اس کا ایک ایک مسئلہ یاد ہو، اس کا زبر زیر یاد ہو، یہ ان کی کرامت ہے۔ اتنا قوت حافظ اللہ نے دی۔ خیر میں پتہ نہیں کدھر بھٹک گیا، مجھے تو یہ عرض کرنا تھا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا حافظہ دیا ہوا، ہمارے شیخ فرماتے تھے میں اپنے شیخ کا ابو ہریرہ ہوں۔ کیا معنی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے، نبوت کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 سال پہلے ایمان، لیکن حدیث ہے، یہ علماء بیٹھے ہوئے، سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت 6574 حدیث ہے، کسی صحابی سے اتنی روایت نہیں، 3 سال خالی ملے صحبت کی۔ تو میرے شیخ فرماتے میں اپنے شیخ کا ابو ہریرہ ہوں، یعنی مطلب یہ تھا کہ میں سب سے آخری شاگرد ہوں، لیکن جو علوم انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اللہ نے دی وہ کسی کے سینے میں نہیں، لیکن کیوں دیے؟ ادب بہت کی، ادب کی برکت سے۔ فرماتے تھے میں نے اتنا ادب کیا اپنے شیخ کا، ایک دفعہ میرے شیخ بیمار ہو گئے، حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، تو کشمیر میں آب و ہوا بدلنے کے لیے چلے گئے، میں بھی حضرت کی خدمت میں بطور خادم کے ساتھ چلا گیا۔ تو حضرت کے مکان میں مجھے کمرے میں مجھے دیا گیا، اس کمرے میں آپ رہو، اور اندر سے بستر لا کے مجھے دے دیا۔ تو فرمایا میں نے دن بھر تو میں جاگتا رہتا تھا، اپنے شیخ کی خدمت میں لگا رہتا، رات کو جب میں لیٹنے لگا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ارے بنوری، تیرا یہ گندہ بدن اس لائق ہے کہ تیرے شیخ کی بسترے پہ سو جائے؟ میں نہیں سوؤں، تو کہا میں زمین پہ سو۔ سارے جب تک رہا وہاں میں زمین پہ سوتا رہا، بستر پہ میں نہیں سویا۔ اس سے آگے بڑھ کے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے جلاب لگ گیا، تو حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ تو خزانہ علم تھے، حکیم نہیں تھے باقاعدہ، لیکن میزان طب کا کئی مطالعہ کیا تھا، یہ طب کی بہت بڑی اہم کتاب ہے، میزان طب اس کا نام۔ اب جو مطالعہ کیا تو اس کے سارے نسخے یاد، سارے حکمت کی چیزیں، حکمت حکیم بن گئے خالی مطالعہ سے، تو ساری چیزیں یاد تھیں ان کو۔ تو حضرت کو جلاب ہو گئے، تو فرمایا میرے لیے میرے شیخ نے اپنے ہاتھ سے ایک معجون بنایا، وہ میزان طب میں سارے نسخے یاد تھے، اب معجون بنا کے لا کے دیے، بیٹھے یہ کھا لینا، جلاب تیرا ٹھیک ہو گیا۔
تو حضرت فرماتے میں نے وہ ڈبیا لیا اور جیب میں ڈال دی. اب ڈالنے کے بعد حضرت تو اندر چلے گئے اور میں اپنے آپ سے کہنے لگا ارے بنوری تیرا یہ گندا پیٹ اس لائق ہے کہ میرے شیخ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ معجون بنایا ہے, یہ مبارک معجون میں اس گندے پیٹ میں ڈال دوں, یہ اس کے قابل ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. اب اگر آپ سے مجھ سے پوچھو کہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے, عشق کے انداز الگ ہوتے ہیں. وہ ایک شاعر کہتا ہے نا, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اس کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں. وہاں عقل نہیں چلتی ہے, عشق کے اندر عقل نہیں چلتی. عاشق تو اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کیا ہے. تو حضرت فرماتے میں نے کئی دن تک جلاب چلتے رہے, میں نے نہیں کہا. میرے شیخ پوچھتے تھے بیٹے کیا حال ہے, میں کہتا الحمدللہ پہلے سے ٹھیک. کچھ دن تک چلتے رہے, پھر بند ہو گئے, لیکن میں نے دوائی نہیں کھائی, اتنا ادب کیا. خیر میں کہیں اور جگہ چلا گیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ختم نبوت کا جو یہ سلسلہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار, اس کی بنیاد حضرت نے ڈالی. انور شاہ کشمیری, عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے امیر بنایا, امیر شریعت لقب انہوں نے دیا, اور ختم نبوت کا پہلا امیر انہوں نے بنایا. اور پہلے ہاتھ پہ بیعت کی میرے شیخ کہتے, دوسرے نمبر پہ بیعت کرنے والا میں. تو یہ کیوں آئے اس لین میں؟ تو یہ شیخ کا قصہ سنا رہا ہے. میرے شیخ فرمانے لگے کہ میں وہ ایک دن گیا نا تو زار و قطار رو رہے تھے, تو میں باہر نکل آیا. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر داخل ہوا تو حضرت کی کیفیت ختم ہو گئی تھی. تو میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا تھا, کیا کوئی والدی کی موت کی خبر آئی, والد کی موت؟ تو حضرت نے فرمایا یہ بات نہیں تھی, بلکہ سامنے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آقائے نامدار سے, اور مجھے ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے ارے انور شاہ ساری زندگی جاز یجوز میں گزار دی, یہ مسئلہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے, اس میں گزار دی. یہ میرے شیخ سے ہم نے سنا, اپنے شیخ بنوری رحمۃ اللہ, یہ واقعہ ہم نے خود سنا درس کے اندر. اور میری نبوت پہ لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں اور تم جاز یجوز میں بیٹھے ہو. تو کہا میں اس پہ زار و قطار رو رہا تھا کہ ہم نے ساری زندگی ان میں مسائل میں لگا دی, اور ادھر نبوت, میرے محبوب کی نبوت پہ ڈاکے ڈل رہے. غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو قیامت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں؟ تو فرما رہے انور شاہ کشمیری ہم فرمایا میں اس پہ رو رہا. اور پھر یہ تحریک انہوں نے چلا. تو میں عرض کر رہا تھا پہلے امیر کون تھے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے امیر تھے مولانا محمد علی جلندری. تیسرے امیر کون تھے؟ مولانا محمد حیات صاحب. یہ ختم نبوت کے بہت بڑے مناظر تھے, ان کو فاتح قادیان کہتے تھے. چوتھے امیر مولانا لال حسین اختر. یہ کون تھے؟ یہ بہت بڑے قادیانی تھے اور قادیانیوں کے بہت بڑے مبلغ تھے. ان پر قادیانیوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا کے سارے مذاہب انہیں سکھائے, لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھو. اور باہر بھی بھیجا, انگریزی بھی پڑھوائی, انگریزی علوم بھی پڑھوائے, علوم مشرقیہ بھی پڑھوائے, سب کیا. اور سارے چاروں مذاہب, چاروں قرآن کی آسمانی کتابیں بھی یاد کروائی, سب کچھ کیا تاکہ ہمارا یہ سب سے اعلیٰ مناظر رہے. لیکن خدا کی شان, اللہ نے ان کو محنت انہوں نے کی, پیسے انہوں نے خرچ کیا, اور اللہ نے کام ان سے ختم نبوت کا لے. قدرت والا تو وہی ہے. آدمی کیا سوچتا ہے, وہ کہتے ہیں نا سودا کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. ہم تو سودا کے لیے گئے تھے, خریدنے کے لیے خود بک گئے. تو یہ ختم نبوت ہوا, قادیانیوں نے اس مناظر بنایا کہ ہمارے کام آئے گا, اور خدا نے اس کو مسلمانوں کا مناظر بنایا. دو وجہ آئی, دو وجہ سے. ایک کہتے ہیں ان کو خواب آئے, تو خواب میں غلام احمد قادیانی کی شکل آئی خنزیر کی شکل میں, خنزیر کی شکل میں نظر آئی.
تو انہوں نے کہا یہ نبی ہو سکتا ہے جو خنزیر کی شکل میں نظر آ جائے؟ تو دل ان سے کٹا ہو. اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ یہ دہلی میں جا رہے تھے تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ ہو رہا تھا. سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت بڑا عجیب آواز دیا تھا. مغرب عشاء سے شروع ہوتے تھے، فجر پہ بیان ختم کرتے. اب اس میں بھی ایک قصہ آپ کو سنا دوں. سر حیات خان، سر کیا حیات، ہاں سکندر حیات خان، سر سکندر حیات خان صاحب یہ مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر تھے، اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دست کے راس یعنی سیدھے بازو تھے، بہت بڑے تھے. تو یہ دہلی میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ ہو رہا تھا، اور سر سکندر حیات خان صاحب، اچھا یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ان کی جمعیت کا نام تھا احرار اسلام، اور یہ کانگریس والے تھے، اور سر سکندر حیات خان مسلم لیگ کا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو نظریے چل رہے تھے. مولانا تقی عثمانی مدنی کی وہ بات ابھی یاد رکھنا، وہ عرض کروں گا آپ کے سامنے. خیر، تو سر سکندر حیات خان صاحب جا رہے تھے روڈ پہ، جلسہ ہو رہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ساتھیوں نے کہا یہ مولانا کا جلسہ ہو رہا ہے، ذرا بات تو سنو، بیان سنو. انہوں نے کہا چھوڑو یار، یہ کانگریسی ہے، اس کی بات میں نہیں سنتا. ان دونوں کا آپس میں بڑا سیاسی طور سے بڑا بہت تھا، لیکن ہمارے اکابرین نے جو یہ سیاست لڑی ہے ان کے اندر للہیت تھی، نفسانیت نہیں تھی. اس لیے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، وہ مسلم لیگ کی طرف تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ادھر دوسری طرف کانگریس کی طرف. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ مدنی رحمۃ اللہ، یہ آدمی اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ اس کی سیاست میری سمجھ میں نہیں آتی، اگر میری سمجھ میں آتی تو میں اس کا ادنا صفائی بن کر کام کرتا. اتنی محبت تھی ان کے لیے، آپس میں محبت، سیاستاً بہت دور، ایک زمین پہ دوسرا آسمان پہ، الگ الگ، لیکن محبت آپس میں اتنی تھی. کہتے ایک دفعہ جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے تو حضرت حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہر سے مغرب عصر تک درمیان میں مجلس ہوتی. تو حضرت مجلس فرما رہے تھے، کسی نے آ کے کہا حضرت پتہ لگا آپ کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً کھڑے ہو گئے، اور صحن کے اندر، میں نے تانبون کی مسجد دیکھی، چھوٹا صحن، اس صحن کے اندر ایسے گھومنے لگے، ایسے بے چین گھومنے. کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں لگا میری مدنی کو جیل میں ڈال دیا. اللہ، اتنی محبت. اس نے کہا حضرت آپ کو مدنی کو جیل میں یوں نہیں ڈالا، انہوں نے خود پیش قدمی کی جیل میں اپنے لیے پیش. تو حضرت تانوی رحمۃ نے فرمایا اس بات سے مجھے تسلی مت دو، میرا مدنی جیل میں ہو اور میں یہاں بیٹھ کے مجلس یہ کروں، میرے سے نہیں ہوتا. اور پھر ایسے چکر لگاتا، اور پھر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے ارے تانوی رحمۃ اللہ اپنے آپ سے کہ ارے میں تو یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میرے دل میں اتنی ان کی محبت ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا ان کی جیل میں جانے میں، اتنی محبت تھی آپس. اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی محبت تھی. سیاست تو اپنی جگہ، جب تک حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جب کوئی بیعت کے لیے جاتے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرماتے میرا بڑا موجود ہے، میرا بزرگ موجود ہے، جاؤ وہاں بیعت کرو. ان کے ہوتے ہوئے میں بیعت نہیں کروں. اتنے آپس میں محبت. اور آگے ایک اور قصہ بھی سنا. ایک حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر بات اصول پہ، ہر چیز کا اصول. 11 بجے رات کو خانقاہ کا دروازہ بند اور صبح تہجد میں کھلتا. کوئی بھی آ جائے، نواب آ جائے، بادشاہ آ جائے، دروازہ بند ہو جائے. ہر چیز اصول کی. اور خانقاہ تانبون میں بغیر اجازت کے کوئی جا نہیں سکتا. پہلے حضرت کو خط لکھ کی اجازت لی جاتی تھی، پھر آدمی جاتا. اب اس میں مجھے اپنے شیخ کی ایک بات ہے. میرے شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کا آخری درس دیتے تھے تو طالب علموں سے فرماتے تھے کہ یہ تم نے علم ظاہری حاصل کر لیا، الفاظ علم کے، اب اس کے نور و حقیقت حاصل کرنا ہے تو تمہیں 3 خانقاہیں وہاں جانا پڑے. یہ تو میں نے تمہیں الفاظ سکھا دی. علم کا حقیقت اور اس کا نور حاصل کرنا ہے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑے. اور اس زمانے میں 3 خانقاہیں تھیں. ایک خانقاہ تانبون تھا، ایک خانقاہ رائے پور تھا، شاہ عبد الرحیم رائے پور، اور ایک خانقاہ مدنی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ. تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں سے فرماتے بھائی علم ظاہری تو ہم نے بتا دیا، اب علم باطنی جا کر کسی اللہ والے سے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، در صرف کر دی عمر عزیز یارا، در نحو محو گشتی نشناخت خدا. کہتے صرف میں تو نے صرف کر دی سارے عمر میرے دوست، اور نحو میں گم ہو گیا، ابھی تک خدا کو نہیں پہچانا. تو یہ علوم ظاہری تو الفاظ ہیں، اور باطنی اللہ والے کی صحبت میں آئے. علم کا نور اللہ والے کی صحبت میں آئے. ظاہری علم وہ وبال جان بنے گا، اور باطنی علم آپ کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے. جس ہمارے حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے فتنے بنے ہیں یہ عالم ظاہر نے بنائے ہیں. اس فتنوں کا بانی دیکھو گے نا تو کوئی بھی بہترین بڑا عالم ذہین عالم ہو، جتنے فتنے ہیں دنیا میں، جتنے فرقے بنے، اس کو کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ملی ہوگی تو اس کا علم فتنہ بن گیا، اس نے دنیا میں ایک باقاعدہ فرقہ قائم کر دیا، کیونکہ اللہ والے کی صحبت میں نہیں رہا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کا قصہ سنا رہا تھا، بغیر اجازت کی کوئی جا نہیں سکتا، یہاں تک کوئی نواب کیوں نہیں. ایک کہتے ایک دفعہ نواب چتاری آیا، چتاری ایک علاقہ ہے، اس کا نواب آیا فوج کے ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اب اس بیچارے کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں یہ قانون ہے کہ بغیر اجازت کی کوئی جا نہیں سکتا. اب جب آیا تھا نبون میں حضرت کو پتہ لگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا جاؤ نواب صاحب کو واپس جاؤ، میں نہیں ملوں گا. ہاں میرے خانقاہ میں بغیر اجازت کی کوئی آ نہیں سکتا، اس نے مجھ سے اجازت نہیں دی، میں نہیں ملوں گا. اب نواب صاحب بیچارہ پریشان، کیا کروں، اتنا بڑا فوج میرے ساتھ، اب واپس جاؤں اپنے گاؤں میں تو لوگ بولیں گے یہ کیا ہو گیا. تو اس نواب صاحب نے کیا کیا، تانبون کے اسٹیشن میں گیا ہوں، تانبون میں 1980 میں گیا تھا، چھوٹا سا اسٹیشن ہے، چھوٹی گیا، وہاں خیمے لگائے اور باورچی منگائے، وہاں کھانا پکاتے تھے اور فوجوں کو اور خود کھاتے، اور ہر روز خط بیچتے تھے. تانبون کی خانقاہ میں قریب ہے، 3-4 میل کا فاصلہ ہے، کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اور فرماتے نہیں ابھی تم بیٹھے رہو. 1 ہفتہ گزارا، ہر روز خط بیچتے تھے اور حضرت کہتے نہیں ابھی نہیں. 1 ہفتے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا اچھا ابھی آ جاؤ اجازت. ایسے بڑے ان کا اصول. تو میرے شیخ فرماتے تھے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے بھی خط بھیجا کہ حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پیچھے لکھا، کہتے ہیں نا ولیدہ ولی میں شناست، ولی کو ولی جانتا ہے. حضرت نے پہچان لیا ہوگا کہ یہ کس مقام کا آدمی ہے، میرے شیخ کو. تو حضرت نے اس کے پیچھے لکھ دیا. ویسے کسی کے لیے نہیں لکھتے، جو بھی لکھے تو کہتے آ جاؤ، لیکن میرے شیخ کے لیے لکھ دیا کہ کیوں آتے ہو. یہ حضرت ہمارے شیخ نے اپنے درس میں ہمیں سنا، یہاں میرے پاس کیوں آتے ہو؟ اگر اس لیے آتے ہو کہ میں کوئی اللہ والا ہوں تو میں تو اللہ والا نہیں ہوں، میں تو گنہگار آدمی. یہ اللہ والے اپنے بارے میں ایسے گمان کرتے تھے، اپنے وقت کے مجدد وقت، حکیم الامت، مجدد ملت، لیکن اپنے آپ کو کیا کہتے؟ میں تو کوئی اللہ والا نہیں، میں تو گنہگار آدمی. ایک ملفوظ ان کا سنا دوں آپ کو، اللہ والوں کی حقیقت. حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ ملفوظ ہے، میں نے خود پڑھا ہے. فرماتے تھے میں اپنے مرید کو جب ڈانٹتا ہوں تو میرے دل میں کبھی یہ نہیں آتا کہ میں پیر ہوں یہ میرا مرید ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہے شہزادہ اور میں ہوں بنگی جلاد. لیکن چونکہ جلادی میرا پیشہ ہے، میری ڈیوٹی ہے، تو میں اس لیے اس کو ڈانٹتا ہوں کہ یہ غلطی کرے تو
تو اس کی غلطی پہ میں اسے ڈانٹوں، اس لیے نہیں ڈانٹتا ہوں کہ میں بزرگ ہوں اور یہ میرا مرید۔ اور اپنے شیخ کے بارے میں سنا دوں، ہمارے بڑے حضرت فرماتے تھے، میں چھوٹا تھا، میں نے ان کانوں سے سنا، حضرت فرماتے تھے میں مدینہ منورہ چھوڑ کے پاکستان اس لیے آتا ہوں، اس لیے نہیں آتا ہوں کہ میرے مرید بڑھ جائے اور میرا حلقہ عقیدت بڑھ جائے۔ فرماتے تھے اللہ میرے چہرے کو توے کی طرح کالا کر دے اگر میرے دل میں یہ خیال ذرا بھی آ جائے کہ میں پاکستان اس لیے آتا ہوں کہ میرے مریدین بڑھ جائے، بلکہ فرماتے میں اس لیے آتا ہوں کہ کوئی اللہ کا بندہ میرے ہاتھ لگ جائے جس کی وجہ سے اللہ میری بخشش کرے۔ یہ میں نے خود بارہا سنا حضرت سے، تو اللہ والے اپنے بارے میں یہی گمان کرتے۔ حضرت مولانا حماد اللہ علی جویرہ، بیچ میں باتیں آ جاتی، کیا کروں عرض کرنا، اجازت ہے نا؟ اس کے بعد مراقبہ کرا دیجیے، اس قصے کے بعد مراقبے کا وقت ہو گیا۔ اچھا پھر پانی بھی پینا ہے، پانی بھی پینا ہے۔ میری باتیں تو ساری آدھی رہ گئی، تھوڑا سا مختصر کر، چلو ٹھیک ہے۔ تو مولانا حماد اللہ علی جویرہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 10 سال رہا، بہت بڑے اللہ والے سندھ کے، ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی جاتے تھے ان کی صحبت میں، اور اللہ نے علم لدنی دیا تھا، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس آدمی، وہ بڑے بڑے حضرت تانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں بھی رہے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے، لیکن کہیں تسلی اس کو نہیں ہوئی، انگریزوں کے زمانے میں اس میں تھے، سی آئی ڈی میں تھے۔ تو حضرت حماد اللہ علی جویرہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 10 سال رہا، یہاں دل کو تسلی مل گئی۔ تو کہنے لگے ایک دن کہ حضرت میں نے آپ کے اندر 10 سال میں کوئی چیز سنت کے خلاف نہیں دیکھی، لیکن ایک بات بس باقی ہے۔ کہا کیا بات باقی ہے؟ کہا بات یہ باقی ہے کہ میں نے اس 10 سالوں میں آپ کی کوئی کرامت نہیں دی، باقی تو ہر چیز سنت کے مطابق۔ تو حضرت حماد اللہ علی جویرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کرامت تو دیکھ۔ کہا میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ زمین پٹتی نہیں ہے اور حماد اللہ علی جویرہ اس میں غرق نہیں ہوتا۔ میں جو اوپر زمین میں پھر رہا ہوں نا اور نہیں غرق ہو رہا ہوں، میں تو اس لائق ہوں کہ زمین پٹ جائے اور میں اندر ڈوب جاؤں۔ اتنے بڑے اپنے وقت کے قطب اپنے باپ بارے میں۔ خیر بات لمبی چلی جائے گی، کہتے ہیں مراقبے کا وقت ہو گیا، میں اپنے بات کی طرف جاتا ہوں۔ پھر میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ میرے شیخ نے یہ ختم نبوت کا یہ جو امیر بنے سن 74 میں یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو حضرت فرماتے میں تیار نہیں تھا اس سلسلے کے لیے۔ تو ختم نبوت والے میرے پاس آئے، کتنا ٹائم ہے؟ میں اپنی بات ختم کروں؟ جی بات ختم ہو گئی۔ نہیں کتنا ٹائم؟ یہ قصہ سنا رہے ہو؟ نہیں بات اپنے اصل پہ تو لیا ہوں۔ ڈاکٹر نے آپ کو بہت زیادہ لمبے سے منع کیا ہے، اس وجہ سے میں آپ کی، مجھے تو آپ کی صحت کا خیال ہے۔ تو وہ جو میں بنیاد چلا رہا تھا تصوف کا، وہ تو سب ختم رہ گیا، اس پر آتا ہوں۔ اپنے شیخ کا یہ قصہ سنا کے تصوف پہ آتا ہوں۔ تو میرے شیخ نے فرمایا میں تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارے شیخ کا انداز یہ تھا، بہت تیز تیز بولتے تیز۔ تو فرماتے مجھے عام مجلس میں تقریر کرنی نہیں آتی تھی، کبھی جلسے میں نے تقریر نہیں کی، تقریر بھی کرتا تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں تیز تیز بولتا تھا۔ تو میں نے کہا اب ختم نبوت کا امیر بنوں گا تو میں تو تیز تیز بولتا ہوں، تو لوگ سمجھیں گے نہیں، بولیں گے یہ کیسا امیر ہے ہمارا، ان کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرماتے میں نے انکار کر دیا۔ تو ختم نبوت والوں نے کہا اگر آپ نہیں بنتے تو ہمارے پاس تو کوئی امیر ہے نہیں۔ اور لال حسین اختر صاحب کا قصہ سنا رہا تھا نا، وہ پتہ ہی بیچ میں رہ گیا۔ 2 وجہ سے ان کو اللہ نے ادھر لائے، ایک تو یہ خواب دیکھا، دوسرا تھا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ چل رہا تھا تو یہ اس میں کھڑے ہوئے، وہ سر سکندر حیات خان صاحب کو وہ رہ گئی۔ سر سکندر حیات خان صاحب کو کہا لوگوں نے کہ سر صاحب تھوڑا سا تو سن لو، تو سر نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آدمی کا ایک مزاج ہے نا، آپ مجھ پر بار بار اصرار کرو گے تو چاہے میں کتنا ہی سخت ہوں گا آخر نرم ہو جاؤں گا۔ پانی کا قطرہ کہتے ہیں نا، اگر لوہے کی چادر پہ کٹ ٹپ 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 کرتا رہے گا تو ایک دن اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے نہیں۔ تو ساتھیوں نے جب اصرار کیا تو سر تیار ہو گیا۔ اب تیار جو ہو گئے تو اندر جلسے میں نہیں گئے، باہر جو جلسے کی باؤنڈری تھی نا، اس باؤنڈری کی دیوار پہ ایسے یوں ہاتھ رکھ کے کہ 2-4 منٹ سنتا ہوں پھر چلتا ہوں۔
اب یوں جو کھڑے ہو گئے تو ساری رات گزر گئی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پہ، اور سر صاحب کو پتہ نہیں لگا یہ رات کیسی گزری، اللہ نے ایسا نوازا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بات اپنے شیخ کی کہ میرے شیخ تیار نہیں تھے ختم نبوت کے امیر بننے کے لیے، تو ختم نبوت والوں نے کہا آپ امیر نہیں بنتے تو یہ سلسلہ تو آپ کے شیخ نے شروع کیا تھا، ہمارے پاس اب کوئی آدمی ہے نہیں، لہٰذا اس کو ختم کر دیں، ختم نبوت کی تحریک ہی ختم کر، قیامت میں آپ اللہ کو جواب، اللہ کو آپ جواب دو گے، اپنے شیخ کو آپ جواب دو۔ تو حضرت فرماتے میں حیران ہو گیا، یا اللہ اب کیا کروں، اگر نہیں لیتا ہوں تو یہ لوگ ختم نبوت کی تحریک کو ختم کرتے ہیں، قیامت میں اپنے شیخ کو منہ کیا دکھاؤں، جس تحریک کو میرے شیخ نے شروع کیا، پہلے بیعت کی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ، دوسرے نمبر پر میں بیعت کرنے والا، اور اختیار کروں تو میں کر نہیں سکتا، کیونکہ میں جلسوں میں تقریر کرنے کا آدمی نہیں، جلوس نکالنے کا آدمی نہیں، ساری زندگی پڑھا نہ کیا۔ تو فرماتے میں نے 7 رات سے استخارہ کیا، 7 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا اس کو یہ صدارت قبول کرو، تمہارے لیے اسی میں خیر، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ تو ہمارے یہاں قاری ابراہیم صاحب تھے، بہت بڑے اللہ والے، قاری ابراہیم صاحب وہ آدمی تھے، میرے شیخ حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس زمانے میں صحابہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو قاری ابراہیم صاحب کو، ہم نے ان کو دیکھا، ہم بڑی صبح لمبے قصے اگر میں آپ کو اس طرف چلے جاؤں پھر دیر ہو جائے گی، بھائی ہم یوں کہیں گے دیر ہو گئی کیا کروں، تو عجیب اللہ والے آدمی تھے۔ ان کے مجلس میں جنات بھی آتے اور ان کو ہر دوسرے تیسرے دن آپ سن کی زیارت ہوتی، اور تعبیر خواب میں امام تھے قاری ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ۔ تو ہمارے شیخ نے قاری ابراہیم صاحب سے کہا کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں، تو قاری ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا، تو رات کو خواب دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں روضہ اقدس کی طرف جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جالیہ مبارک کھلی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایسے کرسی میں بیٹھے آرام فرما بیٹھے، اور میں جا رہا ہوں آپ کی طرف، تو دروازہ لگا ہوا ہے، اس دروازے پہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، اور چہرہ ایسا ہے جیسے شیر کا، اور جوانی ہے ان کی، کالی داڑھی، اور ایک موٹا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں۔ تو کہا جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھ پر گھبراہٹ آ جائے، گھبرانے لگتا ہوں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری سے اجازت مت مانگو، میرے روزے کا دربان یہ ہے، یہ بنوری ہے، اس سے پوچھو، یہ جس کو اجازت دیں گے وہ آئے گا، جس کو یہ نہیں دیں گے وہ نہیں آئے، میرے سے اجازت مت مانگو۔ یہ خواب دے کے پھر میرے شیخ نے قبول کر دیا، خیر۔ تو میرے شیخ کا پھر حال یہ، تقویٰ دیکھو، تقویٰ یہ تھی، فرماتے تھے دن بھر تو پتہ نہیں بیچ میں کتنے قصے رہ گئے، مفتی محمود صاحب کا قصہ بھی رہ گیا، وہ درابن کا، ابھی نشستیں بھی تو کرنی ہے، یہ ختم کر دو، یہ درابن والا قصہ سنا، تو پھر اپنے شیخ کا بھی سنا۔ اب درابن میں ہم گئے نا تو وہ کہنے لگے کہ مفتی محمود صاحب سارے ملک کا دورہ کر کے آئے، اور دورہ کر کے آئے تو کہا بہت تھکے ہوئے تھے، وہ شاگرد تھے ان کے، قاری حبیب الرحمن صاحب کے چھوٹے بھائی، کہا میں پاؤں دبا رہا تھا، مفتی صاحب سے میں نے کہا بہت تک گئے، کہا میں بہت تک گیا، 1 ہفتے سے نہ رات سویا ہوں نہ دن سویا، اللہ کی دین کی قانون کو دنیا میں اس ملک کے پاکستان میں قائم ہونے کے لیے، کہا بہت تک گیا۔ تو کہا میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت کوئی امید ہے اس ملک میں اسلام آنے کی؟ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی امید نہیں، کوئی امید نہیں ہے۔ تو کہا میں نے مفتی صاحب سے پھر عرض کیا پھر آپ اتنی محنت کیوں کریں؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو اس لیے محنت کرتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے میری پیشی ہوگی، اللہ پوچھے گا مفتی محمود تجھے میں نے 9 پارٹیوں کا قائد بنایا، تو نے میرے دین کے لیے کیا محنت کی؟ تو میں تو اپنا ذمہ داری بری کرنے کے لیے، خیر بات ہونا چاہیے۔ تقی عثمانی صاحب کی بات کریں، تقی صاحب نے حضرت کے وصال پر ایک مضمون لکھا، کہا 3 باتیں تھی مفتی محمود نے رحمۃ اللہ علیہ نے، اور میرے شیخ کا قصہ رہ گیا کہ ان کو اللہ نے کتنا بڑا توکل دیا تھا، جمعہ پڑھایا پھر لمبا قصہ ہے، میں ابھی تصوف پہ آتا ہوں۔
تو کیا کہہ رہا تھا؟ 3 بات. ہاں 3 باتیں لکھی. فرمایا پہلی بات یہ جو صحابہ کے زمانے کی اس زمانے میں کسی میں نہیں پائی جاتی. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا تھی؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں جلسہ تھا. ایک آدمی نے قصدن ان کے انگوٹھے پہ پاؤں رکھا اور یہ زخمی ہو گیا. انگوٹھا جب زخمی ہوا وہ شوگر کے مریض تھے. ڈاکٹر نے کہا یہ انگوٹھا آپ کا کاٹنا پڑے گا کیونکہ اگر میں چھوڑا تو اس کے زہر آپ کی پوری ٹانگ میں پھیل گئی. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کا یہاں جنا اسپتال میں یہ انگوٹھا کاٹا گیا. لیکن مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں بے ہوش نہیں ہوں. میرے نزدیک یہ بے ہوشی کا جو انجیکشن ہے نا یہ حرام ہے, یہ نشہ ہے. مفتی صاحب کا اپنا اقرار ہے. لہذا تسبیح ہاتھ میں لے لی, کہا میں اللہ کا ذکر کروں گا, آپ میرا انگوٹھا کاٹ دیں. یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو ہم نے تو سنا ہے. حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ان کے بدن میں تیر گھس گیا تھا, بہت کوشش کی نہیں نکل رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا جب میں نماز کی نیت باندھوں تو تم نکال دینا. تو نماز کی نیت انہوں نے باندھی, انہوں نے تیر نکالا. سلام پھیرا, بھائی پوچھا تم نے تیر نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نکال دیا. کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا. تو یہ تو صحابہ کے زمانے میں تھا, اس زمانے میں بہت مشکل. تو حضرت تقی عثمانی صاحب مدنی نے کہا یہ کام جو انہوں نے کیا ہے یہ صحابہ کا نمونہ. دوسرا یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے بہت کئی مسئلوں میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کی. حضرت مفتی صاحب کا یہ ایک ذہن تھا, آپ کو مثال بتاؤں کہ یہ جو حکومت جو ہے یہ پیسے جو آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹتی ہے نا کہ ہم زکوٰۃ کاٹتے ہیں, مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رائے تھی کہ یہ زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوئی, اور دارالعلوم والے تقی عثمانی صاحب ان کی رائے تھی کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے. اس پہ اختلاف تھا, اس پہ بحث بھی چلی, اور اسی بحث میں یہی بحث کرتے کرتے مفتی محمود صاحب کا انتقال, دل کا دورہ پڑا انتقال. اللہ والے جو ہے نا وہ دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے گئے. ہمارے شیخ بھی اسلام آباد گئے اسلامی قانون کے لیے, وہ ایک اسلامی مشاورتی کونسل کا اجلاس تھا, اس میں گئے, وہاں دل کا دورہ پڑا, وہ انتقال. ڈاکٹروں نے منع کیا تھا مت جانا, آپ کا دل کی تکلیف ہے. حضرت نے فرمایا میں تو جاؤں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی دین کی خدمت کرتے کرتے مجھے موت آئے. اور تیسری بات یہ ہے تقی عثمانی صاحب نے دوسری کہ ہم نے جس مسئلے میں مفتی صاحب سے بحث کی, ایسا لگتا ہے حالانکہ 50 سال ہو گئے درس تدریس چھوڑتے ہوئے سیاست میں آ گئے, لیکن جس مسئلے میں بحث کیا ایسا لگتا ہے جیسے مفتی صاحب یہ مسئلہ ابھی پڑھا کیا. اور تیسری خوبی ان میں یہ ہے اتنا بڑا مصروف ترین آدمی, 9 پارٹیوں کا قائد, رات دن ہر وقت کوئی آرام نہیں, لیکن جس وقت جاؤ تو چہرے کھلا ہو, چہرے پہ کئی بل ہم نے نہیں دیکھے. تو میرے شیخ کو مفتی صاحب سے, مفتی محمود احمد سے اس لیے محبت تھی, اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے سیاستدان تھے, نہیں, وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. اور دنیا کی حالت ایسی تھی, ایک دفعہ جا رہے تھے, میرے شیخ نے ان کو, میرے شیخ بھی غریب, دنیا میں کچھ نہیں ان کے پاس, جب گئے دنیا سے نہ گھر نہ پیسے نہ موٹر نہ گاڑی نہ کوئی ملکیت, کچھ نہیں. ایک آدمی نے نیا گاڑی خریدا کمپنی سے لا کے, ہمارے شیخ کو کہا آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے سواری کے لیے, تو یہ میں نے کمپنی سے نئے خریدا ہے, آپ اس کو قبول کر لیں. تو حضرت نے اسے چابی دی, جیب میں ڈال, اور تھوڑی دیر جاننے کے بعد اس کا بیٹا ہوتا, اس سے کہا تو نے تو مجھے دے دی نا, مجھے کو مالک بنا دی. اس نے کہا مالک بنا دی. کہا اب میری مرضی ہے نا, میں جس کو چاہیے دے دوں. کہا ٹھیک ہے, آپ کی چیز ہے, گاڑی آپ کی. تو چابی اٹھایا اور اس کے بیٹے کو دی. کہا میں نے اپنی طرف سے یہ تیرے بیٹے کو ہدیہ دی. تو کوئی گاڑی ان کے پاس تھی نہیں, 2 صحباب آتے تھے لے جاتے تھے. خیر, تو ایک دفعہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانا تھا ایئرپورٹ, تو گاڑی منگا, ٹیکسی منگا. حضرت کے پاس گاڑی تو تھی نہیں, اور کسی کو کہتے بھی نہیں تھے. فرماتے تھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی زندگی میں نہ دنیا کی کوئی چیز کسی سے مانگی ہے نہ آخرت کی. اللہ سے تو مانگی, مخلوق سے نہیں مانگی. اس لیے گاڑیاں تو تیار ہوتی تھی, لیکن حضرت کسی کو کہتے نہیں تھے. تو ٹیکسی منگائی, گاڑی میں بٹھائے. استاد صاحب ہمارے ساتھ تھے, استاد سوات کے مولانا صاحب, ان کے بارے میں کہہ رہا تھا نا کہ دنیا دار آیا. تو حضرت نے بہت اکرام کرتے تھے. دنیا دار نے پوچھا
حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا یہ کون ہے، رنگ سیاہ، کپڑے رنگین، یہ کون شخص ہے، اب اتنا ہی کام. تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ کے بارے میں فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ اگر دنیا میں عالم بعمل دیکھنا چاہتے ہو تو یہ. ہاں تو ان کی بات عرض کر رہا تھا، مدینہ منورہ کے بارے میں ان کی بات عرض کر رہا تھا میرے شیخ مولانا فضل محمد صاحب. اچھا یہ گاڑی کی بات رہ جائے گی یہ رہ جائے گی. اچھا جی مراقبہ کرتے ہیں، ابھی اپنی بات تو پوری کرو. تو مفتی صاحب کو بٹھایا، استاد صاحب فرماتے ہیں میں نے بنوری رحمۃ اللہ سے کہا کہ آدمی سے پوچھتو میں یہ سڑی نے تپوس ہو کا پیسے وہ خرچتے کا نہ کرائی کا، پوچھو تو صحیح اس کی جیب میں کرائی بھی ہے یا نہیں، گاڑی میں تو ٹیکسی میں تو آپ نے بٹھا دیا. تو بنوری فرماتے ہیں میں بھی پیچھے کھڑا تھا، بنوری فوراً ٹیکسی کو روکا اور سر اندر کیا. ہم مفتی صاحب سے پوچھے مفتی صاحب آپ کو ہم نے ٹیکسی میں تو بٹھا دیا، آپ کے پاس کرایہ ہے؟ تو مفتی صاحب نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا. 9 پارٹیوں کا قائد، پورا ملک کا قائد جو ہے، مفتی صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 30 روپے نکلے. مفتی صاحب نے پوچھا مولانا سے کہ کتنا کرایہ ہوگا اس زمانے میں، آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی بات کر. مولانا نے فرمایا 20-25 روپے لے گا یہ ڈرائیور. تو مفتی صاحب نے فرمایا بہت ہے بہت، 5 روپے مجھے پھر بھی بچ جائیں گے، 25 یہ لے گا 5 بچ جائیں گے. ایسے فقیری بے نوا تھے. تو یہ اللہ والے خیر. تو میں عرض کر رہا تھا، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. میں تصوف کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ابھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسائل کا حل کیا ہے؟ ایک ہے، اس بندے کا دل اللہ سے جوڑا جائے. اس بندے کا دل اللہ سے. ساری نبیوں کی محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ اس مخلوق کے دل کو اللہ خالق سے جوڑا جائے. اور تصوف کیا ہے؟ اس پر اللہ پاک نے 11 قسمیں کہی. 11 قسمیں. کتنی؟ 11 قسمیں قرآن میں. کسی چیز پر اللہ نے قسم نہیں کہی ہے، 11 قسمیں کہی ہے اپنے نفس کی اصلاح پر. اتنا بڑا اہم کام ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی جو سورہ والشمس وضحاہا، یہ اسی بارے میں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں والشمس وضحاہا. ایک والشمس میں ایک قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. اس قسم ہے چاند کی اور جب اس کے پیچھے آ جائے. والنہار اذا جلاہا. قسم ہے رات کی اور جب وہ روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاہا. قسم ہے رات کی اور جب وہ اندھیرا آ جائے. والنہار واللیل اذا والسماء وما بناہا. قسم ہے آسمان کی اور جو اس میں کچھ بنایا گیا. والارض وما طحاہا. قسم ہے رات زمین کی اور اس کو جو پھیلایا ہے. ونفس وما سواہا. اور قسم ہے نفس کی اور جو اس کو اللہ نے ٹھیک کیا اور صحیح کر دیا. 11 قسمیں کہنے کے بعد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا. تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو یہ تزکیہ نفس اتنا بڑا اہم کام ہے. انسان بنتا ہے جب کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا. تو میں اپنے شیخ کے آخری قصہ سنا کے پھر ختم کر دیتا ہوں. جو اللہ کے دروازے کو پکڑتا ہے خدا اس کے لیے اپنے غیب کے خزانے کھولے. تو آپ اپنے بڑے حضرت کا قصہ سنا رہا تھا. بڑے حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. فرمایا دیتے جاؤ لیتے جاؤ دیتے جاؤ لیتے. تو کہا میں ظہر کی نماز پڑھ کے اس جگہ آ گیا جہاں سے روضہ اقدس سامنے نظر آتا ہے. بیٹھا ہوا تھا، ظہر کی نماز پڑھی تھی. حضرت سے پہلے ان کے ماموں تھے، ماموں مولانا محمد نور رحمۃ اللہ علیہ. اصل میں نے آپ کو ایک نکتہ بھی بتا دوں. میں نے اپنے اس وعظ کی بنیاد اپنے شیخ کے قصے سے کیا، تبرک کے لیے. ہمیں جو کچھ ملا ہے، جو فیض ملا ہے اس درگاہ سے ملا. اس لیے میں نے اپنی تقریر کی بنیاد بھی وہیں سے کھولی کہ اور آپ کو جو فیض ملا ہے یہ سب اسی دربار سے ملا. اس لیے میں نے وہ قصہ انہی کا شروع کیا، اسی بھی اب ختم کرتا. تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت بڑے حضرت کہ میں اس
مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، روز اقدس کی زیارت کر رہا تھا، آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا تھا، تو پیچھے سے میرا ماموں آیا، ماموں آیا، اس نے کمر پہ میرا ہاتھ رکھا، اور کمر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہنے لگے، وہ تو ماموں تھے، یہ بانجے تھے، مولوی عبدالغفور دیتے جاؤ لیتے جاؤ، دیتے جاؤ لیتے جاؤ، جو بات میں نے خواب میں دیکھی وہی دی۔ تو حضرت فرماتے ہیں، اب قصہ ختم کرتا ہوں اپنی بات، وقت بہت لمبا ہو گیا، تصوف کے بارے میں تو پھر یہ خلاصہ آپ کو سناتا کہ جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے غیب کے خزانے کھول دیتے۔ تو حضرت فرمایا پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے اس ہاتھ کو بند نہیں کیا، ہم نے ہاتھ کو کھلا چھوڑا، جو آیا اس کو ختم کیا۔ تو 1972 میں حج میں گیا، ہمارے بڑے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا 1969 میں، 3 سال پہلے، 72 میں بیروٹ گیا، اور میں اپنے شیخ، میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدنی رحمۃ، بڑے حضرت کے بڑے صاحب، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے صاحب کشف، فرماتے تھے 2 باتیں ہیں میرے اندر آپ کی عبرت کے لیے، میں نے ساری زندگی کبھی خدا کی مخلوق کے سامنے منہ سے نہیں کہا مجھے یہ چیز لا کے، یہاں تک فرماتے میں نے اپنے والد سے بھی نہیں کہا، اور دوسرا فرماتے تھے ساری زندگی مجھ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں، ہم نے خود دیکھا حضرت کے پاس دنیا بھر سے لوگ ہدیے لاتے تھے، ہمارے شیخ بڑے حضرت کے پاس، تو بڑے حضرت کا سنا دو، بیچ میں بات رہ جائے گی، میں 72 میں گیا تو حضرت کا ایک بہت بڑا حال تھا، جیسے اس مسجد کی سمجھو قریباً اس مسجد سے آدھے تک ایسا بڑا حال تھا، اس میں 9 الماریاں تھیں، 4 اس طرف 4 اس طرف، اور ایک سامنے الماری، 9 الماریاں۔ تو میرے شیخ نے سنایا کہ یہ 8 الماریاں تو سامان سے بھر جاتی، اور وہ 9واں الماری جو تھا وہ ریالوں کے بنڈلوں سے بھر جاتی، اور حضرت فرماتے دوسری بھائی خالی کرو، جلدی خالی کرو، یہ خالی نہیں کرو گے تو اور نہیں آئے گا، تو سارا خالی کیا جاتا، جو آتے تھے اس کو دے دو، جو ہے غریب آیا امیر آیا، پیسے بانٹتے تھے یوں، ہم نے خود دیکھا، ہم نے تو یہاں پاکستان میں دیکھا، میں چھوٹا تھا، حضرت آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے، تو میرے والد صاحب کے پاس ایک آدمی آئے، عشاء کے بعد حضرت مسجد سے آتے تھے کمرے میں، عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے، چونکہ شوگر کی مریض تھے تو وضو تازہ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور پھر مسجد میں جاتے تھے، حضرت کا بیان ہوتا تھا، ایسا الہامی بیان ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر بیعت کراتے تھے، 300 لوگ جو ہے ایک وقت میں بیعت ہوتی، پھر اس کے بعد حلقہ کراتے تھے، پورا مسجد باغیچے تک بھرا ہوتا تھا، اور جب اللہ کہتے تھے تو کوئی ادھر تڑپتا تھا، کوئی ادھر تڑپ، عجیب منظر ہوتا، میں چھوٹا تھا، والد صاحب بولتے بھائی اپنی کتابیں پڑھو، تم مدرسے میں طالب علم ہو، تمہارا یہ دور دیکھنے کا نہیں، لیکن مجھے اتنا محبت ہوتا تھا، اس مجلس میں ایک عجیب کیفیت ہوتی، ایسا لگتا جیسے جنت کے باغ میں بیٹھے، وہ جو ذکر کا حلقہ ہوتا، تو میں عرض کر رہا تھا تو انہوں نے اللہ پاک نے پھر ایسے غیب کے خزانے بہائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 2 لنگر چلتے، 2 شاہی لنگر، ایک حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ الحدیث صاحب کو تو جانتے ہو نا، یہ فضائل اعمال جن کی تم آپ پڑھتے ہو، آج تقریباً 250 ملکوں میں اس کا فیض پہنچ چکا ہے، شیخ الحدیث صاحب کو اللہ پاک نے قطب الاقطاب کا مرتبہ دیا، خیر، تو ایک ان کا لنگر چلتا تھا، ایک ہمارے بڑے حضرت کا لنگر، ہمارے حضرت کے لنگر میں 12 قسم کی کانیں ہوتی۔ اچھا میں قصہ سنا رہا تھا، کمرے میں آدمی آیا والد صاحب کے پاس، ایسے بنڈلے لیے ہوئے، کہا حضرت، والد صاحب سے کہا میں حضرت کو یہ دینا چاہتا ہوں ہدیہ، لیکن وقت نہیں ملتا، جب دیکھتا ہوں لوگ سامنے، ہر وقت لوگ لپٹے ہوتے ہیں، تو میں کون سی وقت میں دے دوں؟ والد صاحب نے کہا مجھے تو وقت معلوم نہیں، کیونکہ یہاں تو ہر وقت لوگ ساتھ ہوتے، لیکن حضرت اب گئے ہیں استنجا کرنے کے لیے، اب جو باہر نکلیں گے نا تو وہاں اکیلے ہوں، وہاں دے دیں، میں خود کھڑا تھا وہاں، اب وہ آدمی دروازے کے باہر کھڑا ہوگی بیت الخلاء کے، جب حضرت باہر نکلے نا بیت الخلاء سے، ہمارا وہ پرانا کمرہ تھا، باہر سے راستہ تھا، بیت الخلاء الگ تھا، سین سے آدمی جاتا تھا، غسل خانہ الگ اور بیت الخلاء الگ، ہونا بھی یہ چاہیے، یہ اٹیچ باتھ روم نے ہمیں وضو کی دعاؤں سے محروم کر دی، یہ انگریزوں کا ایک اسکیم، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بیت الخلاء الگ اور وضو خانہ الگ، غسل خانہ الگ،
تاکہ آدمی اس میں وضو کرے تو دعائیں پڑھ سکے۔ ہاں یہ جو اٹیچ باتھ روم میں ہے اس میں آپ اندر دعا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بیت الخلاء بھی ساتھ لگا ہوا۔ اس کے لیے حضرت ایک مسئلہ بتا دوں، مولانا یوسف الدینوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کے حل میں لکھا ہے کہ اس بیت الخلاء میں جب داخل ہوں گے نا تو اب دعائیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے، تو وضو کی دعائیں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لو، ساری پڑھ لو پھر داخل ہو تو آپ کو ثواب مل جائے۔ میرے بھی یہی عادت ہے۔ ہاں ہر جگہ اٹیچ باتھ روم میں کیا کرے، یہاں الحمدللہ اٹیچ نہیں ہے وضو خانہ بھی ہے لیکن وضو خانہ الگ ہے اور وہ الگ ہے، تو آپ الگ الگ تو وہاں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں اٹیچ باتھ روم ہے تو داخل ہونے سے پہلے دعائیں پڑھ۔ اب میں اپنی بات آخری ختم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کو انسان بنانے، انسان کو انسانیت سکھانا، انسان کو ہدایت پہ لانا، یہ راستہ کون سا ہے؟ اسی کا نام تصوف ہے کہ انسان انسان بن جائے، انسان زبان کا سچا بن جائے، زبان کا اپنا وعدہ پورا کرنے والا بن جائے، زبان کا جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہو، اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ پاک جو ہے ارشاد فرماتے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ بن جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون ہوتے ہیں؟ جو اندر دل میں وہ زبان پہ، دل اور زبان ایک ساتھ۔ یہ کہاں سے بنے گا؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں۔ اس لیے فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اس پہ قصہ خیری سنا کے ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا کہ ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا 100 سال، پھر آگے کیا بے ریا عبادت سے، تو حضرت کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تقی عثمانی صاحب نے لکھا، حضرت سمجھ میں نہیں آیا کہ 100 سال عبادت تو ٹھیک ہے لیکن بے ریا 100 سال عبادت اس سے بھی بہتر اتنا ایک زمانہ۔ تو اپنے شیخ کے پاس گئے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ، وہ ان کے شیخ تھے، حکیم الامت تھے۔ کہا حضرت مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہا کون سا شعر ہے؟ کہا یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو لکھا ہے نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از لک 100 سال طاعت بیریا۔ ایک زمانہ، یعنی زمانہ کہتے 20 منٹ کو ہمارے عربی میں، یعنی ایک وقت جو ہے، ایک گھڑی جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں۔ حضرت شیخ نے اس کی تشریح لکھی ہے، یہ گھڑی میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، گھڑی کی تشریح فضائل اعمال میں ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، حضرت نے لکھا 20 منٹ کی ہوتی، تو 20 منٹ اللہ والے کی صحبت میں رہنا 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر۔ اول تو عبادت ہی مشکل، پھر بھی عبادت بے ریا، یہ تو بہت بڑا مشکل ہے۔ تو حضرت تنویر احمد نے فرمایا مفتی صاحب، اب مفتی صاحب کی تعریفیں کروں تو بہت دیر ہو جائے گی، اب ہم یوں کہیں گے بھائی دیر ہو گئی مراقبے کا وقت۔ 2 منٹ رہ گئے اس کی بات کریں۔ اچھا جی، تو آپ کی صحت ہمیں مقدم۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک ہی بات بتا، جب انتقال ہو سن 1976 میں، میرے شیخ علم کے سمندر تھے میرے بنوری رحمۃ اللہ، لیکن وہ نہیں تھے اس زمانے میں، سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ جب آئے حضرت کا وصال ہو چکا تھا، جنازے میں شریک نہیں تھے۔ دیکھو مفتی صاحب اتنے بڑے اللہ والے، رمضان دیکھو نا، یہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ باتیں ملتی ہیں، اپنے گھر میں نہیں ملتی، علم کی خالی ظاہری علوم سے نہیں ملتی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ دل کا دورہ پڑ گیا رمضان مبارک سے پہلے۔ ایک بات بتاؤ، تو حضرت دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے رمضان میں موت مت دے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، فضائل قرآن رمضان میں حضرت شیخ نے حدیث لکھی ہے کہ جو رمضان میں انتقال کر جائے اللہ اس کی مغفرت فرمائے ایمان کے ساتھ۔ تو لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ رمضان میں موت دے دینا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے رمضان میں موت مت دینا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ یہاں تو مغفرت کا وعدہ ہے۔ فرمایا مغفرت تو اللہ کر ہی دے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے روزہ داروں کو تکلیف ہو۔ میرے جنازے میں آئیں گے، بیچارے روزے سے ہوں گے، دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، ان کو تکلیف ہوگا، میں نہیں چاہتا میرے وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ تو کہتے تصوف کیا ہے؟ یہ انسانیت کو راحت پہنچانے کا نام تصوف ہے۔ خالی ذکر و تسبیحات کا نام نہیں ہے کہ
کہ آدمی تسبیح کٹکاتے رہے. ہمارے حضرت کا ایک ملفوظ ہے, حضرت فرماتے تھے, ہمارے بڑے حضرت, میں چھوٹا تھا, حضرت کے الفاظ میرے کانوں میں ابھی بھی گونجے. فرماتے بہت سے لوگ تسبیح کٹکاتے ہیں, یہ کٹکانے کا لفظ مجھے ابھی بھی ہے, بہت سے لوگ تسبیح کٹکاتے ہیں لیکن نہ خدا کے حق کا خیال نہ مخلوق کے حق کا خیال. خالی تسبیح کٹکانا تصوف کا نام نہیں ہے. فرماتے تصوف تو اللہ کا حق بھی پورا ادا کرو, خدا کی مخلوق کا حق بھی پورا ادا کرو. نہ مخلوق کو تکلیف دو, نہ مخلوق کا حق کھاؤ, نہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرو. یہی تصوف ہے سب سے بہتر. تو میرے دوست بزرگوں, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں. اپنے دونوں آنکھوں کو ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے, زبانی ذکر نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتی ہے کہ جو تفکر اور تدبر ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے کرنا زبانی ذکر سے 70 گنا زیادہ ثواب ہے. میں کسی اور سلسلے کے بارے میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ میں اس کی توہین کروں, یہ سب ہمارے سلسلے اور یہ سارے طریقے جو ہے کل الطرق سبیل الی اللہ تعالیٰ, یہ سارے طریقے جو ہے اللہ تک پہنچنے کے راستے. نقشبندیہ بھی ہے, چشتیہ بھی ہے, قادریہ بھی ہے, سروردیہ بھی ہے, لیکن یہ عائشہ رضی کی. تو ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے, زبانی ذکر پر کہتے 70 گنا زیادہ ثواب. اور سارے سلسلوں میں اخیر میں آ کے مراقبہ آتا. ہمارے نقشبندیہ میں ابتدا سے مراقبہ, ان میں انتہا میں مراقبہ. اس لیے ہمارے نقشبندیہ والے کہتے ہیں ہماری جہاں سے ابتدا ہے دوسری طریقوں کی وہاں انتہا ہے. خیر, تو اب مراقبہ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. مراقبہ کیا ہے؟ دونوں آنکھوں کو بند کر دو تاکہ ادھر ادھر دھیان نہ جائے. دونوں ہونٹوں کو ملا لو تاکہ زبان ہلے نہیں, کیونکہ ذکر قلبی ہے. سانس ناک سے لو. دل کے اندر جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے, اس دل کے اندر خیال کیجیے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے, قلب مبارک سے, سینہ مبارک سے, اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے, جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کی زنگ, ظلمات, اندھیرات, خطرات, کدورات سب کو جلا دیتا ہے. اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہم اس مبارک مجلس میں جو آپ کی یاد کی نسبت سے قائم کیا گیا اور اس مبارک مقام میں جو آپ کا مبارک گھر ہے اور یہ جو مبارک محفل ہے، اس میں آپ کی بہت سے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ ان کے طفیل سے اور اللہ اس ذکر کی طفیل سے، اس مبارک مجلس کے طفیل سے اللہ اب تک زندگی میں ہم سے جتنی کمی کوتاہیاں ہوئی، آپ کی جتنی نافرمائیاں ہوئی، اللہ ہم تو ہے ہی ناکارہ، اللہ سیاہ کار ہے، بد کردار، بد عمل، بد اتوار ہے، مگر آپ کے ذکر کی نسبت سے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ جو کسی کے گھر میں جاتا ہے وہ اس کو محروم نہیں کرتا، اور آپ تو سب داتاؤں کے داتا ہے، سب سخیوں کی سخی ہے۔ اللہ آپ سے بڑا سخی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنا کاسہ گدائی، فقیری اور گدائی کا کاسہ لے کر اور اپنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے، اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا دے، اور اللہ ہماری زندگی کی پچھلے گناہوں سے ہمیں درگزر فرما کر آئندہ کی زندگی ہمیں آپ کی اطاعت و بندگی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری پچھلی زندگی کی گناہوں کو معاف فرما کر بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل کر، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ اللہ یہ جتنے اس مجلس میں آئے ہیں، اللہ ان کو یہاں سے محروم نہ لے جائے، اللہ ان کو اپنے مقربین بارگاہ بنا دے۔ اللہ یہ مجلس جو قائم کی گئی ہے آپ کی یاد کے لیے، آپ کی معرفت کے لیے، اللہ ان سب کو اپنے قرب و معرفت کی دولت سے اللہ ان کی سینوں کو نواز دے، اور ان کی سینے کے اندر اللہ اپنی معرفت کے خزانے انڈیل دے۔ اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ ہم یہاں سے جب جائے تو ہم کامیاب و بامراد ہو کر جائے، اور ہماری سینے آپ کی قرب و معرفت سے منور ہو، نورانی ہو، اور آپ کے مقربین بارگاہ ہم بن چکے ہو۔ اللہ آپ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ہمیں معاف فرما دیا، ہماری گناہوں سے درگزر فرما دیا، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما دیا، تو اللہ آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کی محبوب کی امت میں ہے، جو بھی ہے ٹوٹے پھوٹے ہے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہے، لیکن نسبت ہماری اللہ آپ کی محبوب کی طرف ہے۔ اللہ اس محبوب کی طفیل سے آپ ہم پر رحم فرما دے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم نے اپنی گزشتہ زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو آپ کے سامنے پیش کر دے، لیکن یا اللہ یہ ایک عمل ہی شاید ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دے، اللہ ہمارے سے درگزر فرما دے، ہمیں اپنے مقربین بارگاہ میں سے بنا دے، اور اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے، کفر و شرک و ضلالت و بدعت و گمراہی کے دروازوں کو بند فرما دے، اور اللہ بالخصوص حرمین الشریفین کے دروازوں کو پوری امت مسلمہ کے لیے کھول دے۔ اللہ جن کے دلوں میں وہاں جانے کا تڑپ ہے اور جانا چاہتے ہیں، اللہ تو غیب سے ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے، اور اللہ اس پاک سرزمین کو جس پر آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس آقا نامدار نے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، اس نے ان کی مبارک زندگی وہاں گزری ہے، مبارک قدم وہاں پڑے ہیں، ان کی مبارک جماعت صحابہ کی وہاں گزری ہے۔ اللہ اس پاک سرزمین کو ایسے بدبختوں سے پاک کر دے جن کا دل و دماغ یہودیت و عیسائیت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ وہاں ایسے لوگوں کو اقتدار عطا فرما دے جو دل و دماغ سے اسلام کو اور شریعت کو اور محبوب کی سنتوں کو چاہتے ہیں، اور ایسے
بدبختوں کو اس سرزمین سے پاک کر دے جن کا دل و دماغ اور جن کی خواہشات اور جن کی تمنائیں اور جن کے ارادے یہودیت کے نشانات، یہودیت کی چیزیں وہاں لانا چاہتے ہیں. اور اللہ حرمین کے دروازوں کو کھول دے اور اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی اللہ ہمت و توفیق عطا فرما دے اور راستے ہمارے لیے آسان فرما دے اور اللہ اس مبارک مقامات سے ہمیں محروم نہ فرما دے اور اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حالت پر رحم فرما دے. اللہ یہ اسلام کا قلعہ بنا دے. اللہ یہاں یہ پاکستان اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. اللہ یہاں اسلام کا بول بالا کر دے، یہاں اسلام کا قانون نافذ فرما دے، یہاں ایسے نیک صالح لوگوں کو اقتدار عطا فرما دے جو دل و دماغ سے اسلام کو چاہنے والے، آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دل و دماغ سے چاہنے والے. ایسے بدبختوں سے اس ملک کو پاک و صاف کر دے جن کا دل و دماغ یہودیت اور عیسائیت کے نظریوں سے بھرے ہوئے ہو. اور اللہ یہ حاضرین جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو یہاں سے اپنے غیب کے خزانوں سے مالا مال ہو کر یہاں سے اپنے گھروں کو واپس لوٹا دے. اللہ ان کو محروم نہ فرما دے. اللہ دنیا میں جہاں بھی اس قسم کی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں اور دین کی خدمتیں ہو رہی ہے، خواہ دعوت و تبلیغ کے نام سے، خانقاہوں کے نام سے، دینی جماعتوں و انجمنوں کے نام سے، دینی مدارس و مکاتب کے نام سے، جس لین سے بھی اللہ آپ کی دین کی خدمت ہو رہی ہے، جہاد کے نام سے اللہ اور آپ کو پسند ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما کر ان سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما، آپس میں محبت نصیب فرما. اللہ ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، دشمنان دین کی شر سے ان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اموات مومنین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا، ان کے آنے والے منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما. اللہ اس امت کی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جس کی جو بھی حاجتیں شریعت مقدسہ کے مطابق پورا فرما. اللہ حاضرین کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں اللہ تو غیب کے خزانوں سے اس کو پورا فرما. اور اللہ اس مجلس کا جو انتظام جنہوں نے بھی کیا ہے، بالخصوص ہمارے بھائی حنیف ہمایوں حنیف صاحب نے، اللہ ان کو دین و دنیا کی ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے، ان کو اپنے قرب کے اور اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے اور ان سے دین کا خاص خدمت لے لے اور اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اور اللہ ان کی عمر میں، ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ ان کا یہ نظام قائم و دائم فرما دے اور ہمارے ان کے اس محنت میں اللہ تو اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. جتنے حاضرین ہیں ان کو بھی اللہ ہر عمل میں اخلاص کی دولت نصیب فرما. اللہ ہمیں زندگی کے ہر عمل میں اخلاص کی دولت نصیب فرما. اللہ ریاکاری سے، عجب سے، تکبر سے، غرور سے، دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. اللہ جن اکابرین بزرگان دین کا میں نے نام لیا ہے اللہ ان کی قبروں کو اپنے انوار رحمت سے پر فرمائے. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کی برکتوں سے اللہ ہماری سینوں کو بھی منور فرمائے. اور اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے ہماری دنیا کی ضرورت ہے، موت کی، وقت کی، قبر کی، حشر کی، جنت تک جانے کی، تمام مراحل کی تمام ضروریات کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے. اور اللہ بن مانگے دنیا آخرت کے سارے مسائل کو حل فرما دے. اللہ ہم سب کا بالخصوص اللہ ہمارے قاری شیر محمد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم میں انہوں نے یہ جو مسجد ہمارے لیے مہیا فرمائی، انہی کی برکت سے نہیں تو ہم کیا اپنا یہ اجتماع کر سکتے.
اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی علم و عمل میں اور سب کی زندگی میں، کاروبار میں، اولاد میں، گھروں میں، ہر چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور اللہ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، بن مانگے اللہ ہم نے اپنے عقل سے مانگا ہے، تو اپنے شان سے ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، اور جو ہماری دنیا کی ضرورت ہے وہ بھی پوری فرما دے، جو قبر کی ضرورت ہے، حشر کی، جنت تک جانے کی، تمام مراحل کی، تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے، اور اللہ بن مانگے دنیا آخرت کے سارے مسائل کو حل فرما دے، اور اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔